أبي عمر رضي الله عنه وقيل أبي أمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواہ مسلم. جزاک اللہ جی جزاک اللہ خیرا بارک اللہ فیک. یہ جو حدیث ہے اس کو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ سفیان بن عبداللہ ہیں، لیکن ان کی کنیت جو ہے اس کے اندر شک ہے. بعض نے کہا ہے کہ وہ ابی امر ہے اور بعض نے کہا وہ ابی امرہ ہے، لیکن ان کا جو نام ہے وہ سفیان بن عبداللہ ہے. سفیان بن عبداللہ جو صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ طائف کے رہنے والے تھے، اور طائف کے اندر ایک مشہور قبیلہ ہے الثقیف، تو وہاں سے تعلق تھا ان کا، تو اس لیے ان کو سفیان بن عبداللہ الثقفی کہتے ہیں. اور جیسے آپ حضرات کو پتہ ہے، آپ نے سیرت پڑھی ہوگی کہ طائف والے جو تھے، قبیلہ ثقیف والے جو تھے، وہ بہت دیر سے ایمان لائے تھے. اکثر جو قبیلے تھے وہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے تھے. اکثر لوگ جو تھے وہ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن طائف والے جو تھے وہ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے، کیونکہ فتح مکہ ہوا. فتح مکہ کے بعد پھر غزوۃ الحنین ہوا، تو غزوۃ الحنین کے بعد جا کر پھر طائف والوں پر چڑھائی کی گئی، ان کا حصار کیا گیا. اس کے بعد جو تھے پھر ان کا ایک وفد تشریف لایا تھا، تو اس وفد کے اندر حضرت سفیان بن عبداللہ تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سفیان بن عبداللہ کو جو تھا وقت کم ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے کا، اور اس لیے ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صرف 5 احادیث جو ہے وہ روایت کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ طائف کے والی تھے، وہاں کے گورنر ان کو ملی تھی. اور یہ کچھ ان کا تعارف مختصر سا ہی ہے، تو اس لیے میں زیادہ نہیں مجھے مل سکا، تو یہ ان کا کچھ مختصر تعارف ہے. لیکن انہوں نے جو بات کر دی ہے نا اس حدیث کے اندر، وہ ان کی عقل پر دلالت کرتی ہے. آئے کہا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا، کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے جو صرف ایک ہی ہو، قولا ایک ہی بات ہو، لیکن وہ بات اتنی جامع ہو، اتنی معنی ہو کہ آپ کے بعد مجھے دوبارہ اسلام کے بارے میں جاننے کی ضرورت پیش نہ آئے. وہ بات بھی کیا ہو، ایک ہو، ایک ہی جواب ہو، اور اتنا جامع ہو، اتنا ڈیٹیلڈ ہو کہ مجھے آپ کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے، ضرورت نہ رہے. قل فی الاسلام قولا، اسلام کے بارے میں مجھے ایسی بات بتائیے، لا اسأل عنہ، کہ میں اسلام کے بعد دوبارہ اسلام کے متعلق دوبارہ کسی سے نہ پوچھوں. تو آگے بھی اللہ کے نبی تھے، تو فرمایا قل، کہ کہو آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر دین پر استقامت اختیار کرو. یہ پورے کے پورے دین کا خلاصہ ہے، اور یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، جوامع الکلم، کہ بات چھوٹی سی ہے لیکن پورے دین کا خلاصہ ہے. تو دیکھیں آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا. انسان جو ہے وہ اپنے دین پر چلتا ہے اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اور اپنے جسم کے اعضاء سے. تو تینوں چیزیں جو ہیں اس لفظ کے اندر شامل ہیں. آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ ایمان کیا ہے، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، اور کیا ہے، دل سے اس کی تصدیق کرنا، والعمل بالجوارح، اور جسم سے کیا کرنا، عمل کرنا. تو پورے کا پورے دین خلاصہ اس میں آ گیا. پھر فرمایا ثم استقم، اور پھر دین پر ایسے سیدھے ہو جاؤ، اور اسی سے لفظ نکلا ہے وصراط مستقیم، کہ دین پر سیدھے رہ جاؤ. یہاں پھر اور یہ جو حدیث ہے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے، اس کی تائید بہت ساری آیات سے ہوتی ہے قرآن پاک کی. مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارے رب اللہ ہیں، ثم استقاموا، پھر وہ کیا ہو گئے، سیدھے ہو گئے دین پر، انہوں نے استقامت اختیار کر لی. تو پہلے لفظ میں ربنا اللہ، ایمان لے آئے، پھر کہا، پھر استقاموا، پھر دین پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ کیا ہوں گے، پریشان ہوں گے. اور فرماتے ہیں سورۃ فصلت میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارے رب اللہ ہیں، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے،
مستقیم ہو گئے، نہ دائیں جاتے ہیں نہ بائیں جاتے ہیں، دین پر بالکل سیدھا چلتے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے سیدھا. تتنزل علیہم الملائکہ، تو جب وہ مریں گے تو ان پر فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تخافوا کہ تم بالکل خوف نہیں کرو، ولا تحزنوا اب بالکل غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنہ اور جنت کی تمہیں مبارکباد ہو، التی کنتم توعدون جس کا وعدہ تم سے دنیا کے اندر کیا جاتا تھا. تو یہ چھوٹی سی ایک بات ہے، لیکن دیکھیں معنی کتنے بڑے بڑے ہیں. اب دیکھیں مجھے اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں دین پر استقامت رکھے ہوئے ہوں یا نہیں رکھے ہوئے ہوں؟ تو یہ بڑی آسان چیز ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ہر روز اپنے ساتھ بیٹھنا ہے، اپنے دل کے ساتھ باتیں کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا میں دین پر چل رہا ہوں صحیح طریقے سے یا نہیں چل رہا. اگر تو میں دین پر صحیح طریقے سے چل رہا ہوں تو الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، کیونکہ اللہ کی توفیق سے ہے، اسی کی مہربانی سے ہے. لیکن اگر میں خدا نخواستہ یہ اس سوال کا جواب نہ بھی آتا ہے تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہماری جو نمازیں ہیں وہ ٹھیک وقت پر ادا ہو رہی ہیں، کہیں میں نمازیں قضا تو نہیں کر رہا، کہیں میں زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی تو نہیں کر رہا، کیا میرے ہاتھ، زبان، پاؤں، دل سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کیا میرے ہمسائے مجھ سے تنگ تو نہیں ہیں، کیا میں اپنے تجارتی اور کاروباری معاملات میں کوئی دو نمبری تو نہیں کر رہا. اور اس طرح کی چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. اگر جواب جو ہے وہ نہ میں آئے تو پھر الحمدللہ آپ مستقیم ہیں، لیکن اگر جواب ہاں میں آئے تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم دین پر ابھی استقامت نہیں پکڑے ہوئے ہیں. اور اس طرح ہر چیز کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین پہ استقامت نصیب فرمائے، بے شک اسی کے ہاتھ میں توفیق ہے. اور اللہ تعالیٰ ان صحابی کو بھی جزائے خیر دے کہ چھوٹی سی بات جو ہے وہ ہمیں پتہ چل گئی ان کے بارے میں. جی کوئی سوال ہے اس حدیث کے بارے میں تو پوچھ سکتے ہیں. سوال لینے سے پہلے یہ بتا دیں کہ اگلی دفعہ ریڈنگ کون کرے گا، حدیث کی اگلی ریڈنگ کون کرے گا؟ جی حدیث کی ریڈنگ کون کر لے گا؟